الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس چیز پر اصطلاحی طور سے دو طرح کے لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. ایک لفظ کامیاب اور دوسرا لفظ ناکامیاب. گویا کہ جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے اگر وہ اپنے مقصد میں استعمال ہو رہی ہے، اپنی اصل غرض و غایت میں استعمال ہو رہی ہے تو وہ چیز کامیاب ہے، اور اس کے بنانے والا بھی کامیاب ہے، اور کہیں گے کہ اس نے بڑی کارآمد چیز بنائی ہے. ظاہر ہے کہ چیز جب اپنے مقصد میں استعمال ہوتی ہے، اپنی اصل غرض میں استعمال ہو رہی ہے، کام دے رہی ہے، تو اس کو کارآمد کہتے ہیں. اور اگر وہ چیز اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی، جس غرض اور غایت کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، اس کے اندر اگر وہ استعمال نہیں ہوتی تو کہتے کہ یہ کارآمد نہیں ہے، یہ ناکام ہے. اس کے بنانے والا بھی ناکام اور یہ چیز بھی ناکارآمد ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی. مثلاً آپ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی خریدنے کا مقصد تو یہ کہ وہ آپ کو سواری دے، آپ اپنی گاڑی پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، گھر سے کاروبار، کاروبار سے گھر. تو گویا کہ گاڑی اس لیے خریدی تھی تاکہ سہولت کے ساتھ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو سکیں. اور اگر وہ گاڑی آپ کو اس مقصد میں استعمال ہوتی نظر نہیں آتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے آپ کے کاروبار تک لے جا سکے، ایک منزل سے دوسری منزل تک آپ کو پہنچا سکے، وہ خراب ہے، بیکار ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے مقصد میں چونکہ استعمال نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ گاڑی میرے لیے بیکار ہے، اس کو کباڑ خانے میں پھینک دو، اس کو بیچ دو، اس کو کباڑ خانے میں پھینک دو. یا اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کو مکینک کے پاس جا کر صحیح کرواؤ تاکہ اپنے مقصد میں استعمال تو ہونے لگے. بھلے بظاہر وہ گاڑی نئی ہو، خوبصورت ہو، اس کے اندر سارے کمالات موجود ہوں، اس کی سیٹیں بھی خوبصورت، اس کا رنگ روپ بھی خوبصورت، اس کے اندر ہر چیز بالکل نئی ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی، یہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیکار ہے. اس کی ظاہر و شکل و صورت کی آپ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایسی گاڑی ہے کہ جو ظاہری رنگ و روپ اس کا اچھا نہیں ہے، اس کا پینٹ بھی خراب، اس کے ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ چلتی ہے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اپنے مقصد میں چل رہی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چلتی کا نام گاڑی بھائی، مجھے اپنے کام کے لیے بالکل کارآمد ہے،
تو آپ اس کو تو کارآمد سمجھیں گے، لیکن اس نئی گاڑی کو کارآمد نہیں سمجھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ فیصلہ اس مقصد پر ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے بھینس خریدی تاکہ وہ دودھ دے، اگر وہ دودھ دیتی ہے تو اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہے اور آپ کو نافع ہے، لیکن اگر آپ نے بھینس خریدی اور وہ دودھ ہی نہیں دیتی، بظاہر وہ جتنی بھی خوبصورت ہو، بھلے وہ آسٹریلین گائے ہو کہ آپ آسٹریلین گائے خرید کے لائے ہیں جو 15 کلو دودھ دیتی ہے، لیکن وہ آپ کو 2 کلو بھی دودھ نہیں دے رہی، تو آپ کہتے ہیں مجھے اس آسٹریلین گائے کا کیا فائدہ، یہ تو میرے لیے بیکار ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں گائے لایا وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے آپ دنیا کی کسی بھی چیز کا جائزہ لے لیں، دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر چل رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنے مقصد کے اندر استعمال ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کارآمد ہے، یہ نافع ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد کے اندر نہیں چل رہی تو آپ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جیسے اور چیزیں بھیجی ہیں، اور چیزیں تخلیق کی ہیں، ایسے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے۔ تو بنانے والا اس کو بھی اپنے مقصد کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انسان میرے لیے کارآمد ہے یا بیکار ہے۔ جیسے کار بنانے والا، دکان بنانے والا، بھینس خریدنے والا انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرے کام کی ہے یا کام کی نہیں ہے، میرے مقصد میں استعمال ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کو آپ کامیاب یا ناکام کہتے ہیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالی ہمارا بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دیکھتا ہے کہ انسانوں کو جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، جس غرض کے لیے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں دیکھوں کہ انسان اس میں استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے، اگر اس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہے تو وہ انسان ناکام ہے۔ بھلے بظاہر وہ انسان کتنا بھی بدصورت ہے، بلال حبشی جیسا حبشہ کا کالا غلام ہے، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، غریب مفلس بلال حبشی، حبشہ سے اٹھ کے آیا عربستان کے اندر، جس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، لیکن یہاں پر وہ اپنے مقصد میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا تو میں نے عرش کی سیر کی، میں آسمانوں پر چل رہا ہوں، میرے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، میں نے جبرائیل سے پوچھا میرے آگے کس کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کا غلام بلال وہ دنیا کے اندر زمین پر چل رہا ہے، فرش پر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اباؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ اتنی پسند آئی کہ عرش پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے کہ دیکھو بلال یہ میری نماز کے لیے چل رہا ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو دیکھو بلال ظاہری شکل و صورت کیا، لیکن چونکہ اپنے اصل مقصد میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچان رہا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو یاد کر رہا ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کو جانتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت کیا لگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ عرش پر آواز چلنے کی آہٹ کس کی؟ بلال حبشی کی آ رہی۔ اور اگر وہ اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہا، بھلے وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، بڑے بڑے سرداران قریش، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا اس مقصد کے اندر پورے نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناکام۔ بھلے وہ ابو لہب جیسا حسین و جمیل انسان، ابو لہب اتنا خوبصورت انسان تھا، اس کا لقب بن گیا ابو لہب شعلے کا باپ۔ اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا، آگ کی طرح چمک بھڑکتا تھا، اتنا خوبصورت اور سردار، مالدار، حسب نسب والا، ہاشمی قریشی، لیکن چونکہ اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ تو فیصلہ مقصد پر ہو رہا ہے، اور انسان دنیا کے اندر جو اعمال و احوال کرتا ہے اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا مقصد کیا ہے، یہ انسان اپنی زندگی کا مطمع نظر کیا سمجھتا ہے، یہ جس ڈائریکشن پر چل رہا ہے اس ڈائریکشن کو دیکھ کر انسان متعین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ اپنے مقصد میں استعمال ہو رہا ہے یا اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث عرض کی تھی اور وہی اسی کا تواتر اور تسلسل چل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے اور آپ کے چاروں یار بھی موجود ہیں،
और आपने फरमाया कि हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, कि तुम्हारी दुनिया की चीज़ों में से 3 चीज़ें मुझे महबूब कर दी गई हैं, 3 चीज़ों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी गई है। अतीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, एक तो खुशबू मुझे महबूब कर दी गई, दूसरे औरतें मुझे महबूब कर दी गईं, और तीसरा फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी। ये बात सिद्दीक़ अकबर ने सुनी, फरमाया सदक़ता या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपने सच फरमाया। हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलासुन, मुझे भी दुनिया की चीज़ों में से 3 चीज़ें महबूब हैं। अन नज़रु इला वजी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता रहूँ, ये मुझे बहुत महबूब। व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह पर अपने माल खर्च करता रहूँ, अपना माल रसूलुल्लाह पर लुटाता रहूँ, ये मुझे चीज़ महबूब। और फरमाया कि अंतकुर इब्नती अला रसूलिल्लाह, और मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में हो, ये मुझे महबूब। बाहर की खिदमत सिद्दीक करे और घर की खिदमत सिद्दीका करे, ये मुझे बड़ा महबूब। ये बात हज़रत उमर ने सुनी तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सदक़ता या अबू बकर, अबू बकर तुमने सच कहा कि हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलासुन, मुझे भी दुनिया की चीज़ों में से 3 चीज़ें महबूब हैं। अल अम्रु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना मुझे महबूब, व नाह्यु अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना मुझे महबूब, व सौबुल खलिक, और बोसीदा पेमद लगे कपड़े पहनना मुझे महबूब। उन्होंने अपनी पसंद का जिक्र किया। हज़रत उस्मान गनी बैठे हैं, फरमाया सदक़ता या उमर, ए उमर तूने सच कहा। हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलासुन, मुझे भी दुनिया की चीज़ों में से 3 चीज़ें महबूब हैं। इशबाउल जियान, भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना मुझे महबूब है। वह किस्वतुल उरियान, और नंगे बदन वालों को कपड़े पहनाना मुझे महबूब। वह तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना मुझे महबूब। उन्होंने अपनी पसंद का इज़हार किया। अब हर एक की आप पसंद देखते जाएं, आप खुद उनकी डायरेक्शन ज़िंदगी की मुतय्यन कर सकते हैं कि ये आखिरत की तरफ जा रहे हैं, ये अपने मकसद तख्लीक को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, क्योंकि उनकी पसंद और उनका ज़ौक़ और उनका अमल, उनका हाल और काल बता रहा है कि अपने मकसद तख्लीक की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने अपने मकसद तख्लीक को समझ लिया कि हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा क्यों है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने सुना, हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलासुन, मुझे भी दुनिया की चीज़ों में 3 चीज़ें महबूब हैं। अल खिदमतुल ज़ईफ़, मेहमानों की खिदमत करना मुझे महबूब। मेहमान हो और अली उनकी खिदमत करे। चुनांचे जिस दिन मेहमान नहीं को मिलता था तो आप रोज़ा रख लेते थे, बाहर निकल के ढूंढते थे, कोई मुसाफिर है, कोई मेहमान है, नहीं मिलता तो फरमाते आज हमारा रोज़ा है। अल खिदमतुल ज़ईफ़ व सौम फी सैफ़, और गर्मियों में रोज़े रखना मुझे पसंद। चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप हो, गर्मी हो, शिद्दत की गर्मी हो, और अली अल्लाह के लिए रोज़े से हो, भूखा हो, प्यासा हो, ख्वाहिशात को की नफ़ी करके बैठा हो, ये मुझे महबूब। अल खिदमतुल ज़ईफ़ व सौम फी सैफ़ और ज़र्ब बि सैफ़, और तलवार से दुश्मन को मारना मुझे महबूब। जो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के रसूल का दुश्मन, अल्लाह के दीन का दुश्मन सामने आ जाए तो मैदान जंग में तलवार से उसके टुकड़े कर देना मुझे महबूब। ज़र्ब बि सैफ़, तलवार से मारना महबूब। अब ये गुफ्तगू हो रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से उतर आए, कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की बातें सुन रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सब कुछ सुनता है। हम कितनी बातें सुबह शाम अपनी महफिलों में करते हैं, हम सोचते हैं कि किसी ने सुना नहीं, जिसके बारे में बात कर रहे उसने सुना नहीं, जिसके बारे में फब्तियाँ उड़ा रहे उसको पता नहीं। नहीं नहीं, जिसने तुम्हें गोयाई दी है उसकी सुनवाई तुम्हें सुन रही है। इन्नहु समीउन बसीर, वो सुनने वाला भी है, वो देखने वाला भी है, वो तो सुन रहा है। जिसके बारे में तुमने बातें की हैं, फब्तियाँ उड़ाई हैं, गीबतें की हैं, चोरियाँ की हैं, वो अगर सुन भी ले तो क्या कर लेगा। हाँ, जिसने कुछ करना है वो सुन रहा है। जो अदालत आलिया का जज, वो खुद सुन रहा है। वो कल खुद वकील बन के खड़ा होगा अदालत आलिया में, मैदान हशर में, वहाँ क्या जवाब दोगे। इसलिए जब बात करो तो सोचो कि अल्लाह सुन रहा है। जिब्रील ने आके कहा रसूलल्लाह, आपकी बातें अल्लाह सुन रहे हैं, और अल्लाह को इतनी अच्छी लगी हैं कि मुझे हुक्म दिया कि जिब्रील जा रसूलल्लाह से कहे कि आप मुझसे ये सवाल करें कि जिब्रील अगर तू इंसानों में से होता तो तुझे क्या महबूब होता।
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اگر تو انسانوں میں سے ہوتا تو تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ حب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب۔ پہلی چیز فرمایا ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانا، جو ہدایت سے بھٹک جائیں، جو گھر سے بھٹک جائیں، اپنی منزل مراد سے بھٹک جائیں، ان کو بھٹکے ہوئوں کو راہ بتانا، بس یہ مجھے محبوب۔ ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راہ بتانا مجھے محبوب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھٹکا ہوتا ہے اس بھٹکے ہوئے کو راہ بتانا، اللہ اکبر۔ آپ بھی کبھی اپنے گھر سے منزل سے بھٹکے ہوں اور بے چین پھرتے ہوں، بھوک ستاتی ہو، پیاس منہ کو آئی ہو اور گھر بار کی بے چینی ہو اور آپ کو اپنا گھر نہ مل رہا ہو، اس وقت آ کے اگر آپ کو کوئی راستہ بتا دے تو آپ کی حالت کیا ہوتی؟ آپ نہال ہو جاتے ہیں، آپ تھینک یو کرتے نہیں تھکتے، آپ اندر سے سرور سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑی مہربانی یار آپ نے ہمیں پتہ بتا دیا۔ یہاں امریکہ جیسی دنیا کے اندر بھی انسان بھٹک جاتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ گم ہو گیا، بھٹک گیا۔ اب تو خیر جی پی ایس آ گئے ہیں، جی پی ایس آ گئے، 5واں امام آ گیا ہے۔ بس کو 5واں امام کا تو 4 امام تو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں انسان عمل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب 5واں امام آ گیا یہ، اب اس کو دیکھ کے بس چلتے ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں یہ امام تھوڑا سا ناقص ہے، اس لیے کہ آپ کو خود بھی تھوڑی سی سود بدھ ہونی چاہیے راستے کی، ورنہ یہ بھٹکا بھی دیتا ہے۔ جب اس کو سمجھ نہ آئے تو بھی گاڑی آپ کی گھماتا رہتا ہے، کیونکہ سیٹلائٹ جب لے نہیں رہا تو آپ پریشان۔ تو آج تو جی پی ایس کا زمانہ، لیکن پھر بھی انسان کسی ایسی جگہ پہ گیا جہاں جی پی ایس کام نہیں کر رہا، سگنل نہیں آ رہا تو آدمی بے چین، پریشان، اندھیرا چھا رہا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اب آ کے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ راستہ یوں ہے، کیا حالت ہوتی۔ تو بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانا، اور یہ تو دنیا کا راستہ ہے، اور اگر دین اور ہدایت کا راستہ بتا دیا، سبحان اللہ۔ جو آج حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تکوینی نبی ہیں، اور محققین کے قول کے مطابق ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے اب حیات پی ہے، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بلکہ دجال کے ساتھ جو بحث کریں گے، مقابلہ کریں گے، وہ بحث کرنے والے جو نوجوان، وہ ایسے خضر تو ہوگا، جس کو وہ قتل کرے گا، قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ ایسے خضر ہی ہوں گے۔ تو ان کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھٹکیوں کو راستہ بتانا، جو جنگل میں بھٹک گئے، ساحل پہ بھٹک گئے، دریا میں بھٹک گئے، بیابان میں بھٹک گئے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے سراپے کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، وہ ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ اس ایسے جنگل بیابانوں میں اگر کوئی راستہ بتانے والا نمودار ہو جائے تو سمجھ لو وہ خضر ہیں، کیونکہ عام طور پہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام مختلف سراپوں میں آتے ہیں، کبھی بوڑھے کی شکل میں آ گئے، کبھی جوان کی شکل میں آ گئے، کبھی کسی اور روپ میں آ گئے اور آپ کو راستہ بتا دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو آزمانے کے لیے گھروں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ آپ غریب تھے، مفلس تھے، کچھ آپ کے پلے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نواز دیا، اب آپ کے دروازے پر ایک بوڑھا غریب آیا، دروازہ بجایا اس نے، یہ خضر آ کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں کہ غریب تھا تو خدا کو یاد کرتا تھا، غریب تھا تو غریبوں کا درد رکھتا تھا، لیکن اب یہ امیر ہو گیا، اس کو مال مل گیا، اب دیکھتے کہ غریبوں کا درد اس کے پاس ہے یا نہیں۔ دروازہ بجایا، جی صاحب سے ملنا ہے، اجی صاحب کے ملنے کا ٹائم نہیں، جائیے جی غریب مفلس ہوں، 2 وقت کی روٹی ہے، فاقہ دے دو مجھے، کچھ مانگ رہا ہوں، کہا کہ جائیے صاحب ملنے کا ٹائم نہیں، بھاگ جاؤ۔ بس یہ آزمائش ہوگی آپ کی۔ ورنہ اب اس امیر کو سوچنا چاہیے میں بھی غریب تھا، اور خضر اور اللہ کا فرشتہ بار آزمائش کے لیے آ گیا، بڑھ چڑھ کے اس کو دے دو، جب دے دو گے تو نوازے جاؤ گے، اب ہمیشہ امیر رہو گے۔ یہ کس کس روپ میں آزمائشیں ہوتی ہیں آپ کو خبر ہی نہیں۔ لیکن کبھی کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرو، کیونکہ نہیں پتا کہ یہ مانگنے والا فقیر ہے کون۔ اسے تو قرآن میں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں۔ ہمارے لوگوں کی بیماری ہوتی، مانگنے والے کا تزیہ شروع کر دیتے، بھائی تم ہٹے کٹے ہو، مزدوری کیوں نہیں کرتے، محنت کیوں نہیں کرتے، دکان کیوں نہیں چلاتے ہیں، تم مانگتے ہو، شرم نہیں آتی تم؟ بھائی آپ خدائی فوجدار نہیں ہیں، آپ دے سکتے دے دیں کہ بھائی معاف کریں، بھائی اللہ کے نام نہیں، بھائی معاف کر دو۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بھائی معاف کرو، اب آسانی سے اس کو بے میں دعا کر سکتا ہوں، میں کچھ دے سکتا ہوں، آپ اس کا تجزیہ نہ کریں،
آپ کو یہ ہٹا کٹا انسان جو نظر آتا ہے، صحت مند جو نظر آتا ہے، پتہ نہیں کن مجبوریوں کو لے کر آج آپ سامنے ہاتھ پھیلانے آیا ہے، اس لیے کہ اپنے نفس کو ذبح کر کے آیا ہے۔ اس لیے ہاتھ پھیلانے والا ہاتھ جب پھیلاتا ہے وہ اپنے نفس کو ذبح کر کے آتا ہے، وہ اپنی موت کا پروانہ لے کر آتا ہے، وہ اندر سے کٹ چکا ہوتا ہے، پھر آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اس کو دھتکارنے کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اجی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مانگتے ہو؟ بے شک اصلی میں جعلی بھی آج ہیں، آپ جینون کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ بھی ہیں، لیکن آپ گناہ کیوں سر لیتے ہیں؟ آپ اپنی گردن پہ بار کیوں لیتے ہیں؟ پتہ نہیں مانگنے والا کون ہے، پتہ نہیں کس روپ میں آ کر تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ اس لیے تو کہا کہ جی بھائی معاف کرو۔ نبی کو کہا مسائل فلا تحرر، مانگنے والا اگر تیرے پاس آ جائے اس کو ڈانٹنا نہیں۔ آج میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ایسی حرکت کرتے ہیں، اور بہتوں نے دنیا میں پھر اس کا وبال پایا۔ وہ بیچارہ دعا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے حج کرا دے، اللہ تجھے لاکھوں دے دے، اللہ تجھے کروڑوں دے دے، اللہ تیری 2 دکانیں کر دے۔ تو نالائق کیا کہتے؟ اجی تیری اللہ اتنی سنتے تو اپنے لیے مانگ لینا کچھ۔ خود تو فقیر مفلس پھر رہا ہے، تیرے پلے کچھ ہے نہیں، تو خالی جیب پھر رہا ہے، لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ تیری دعا اللہ اتنی سنتا تو اپنے لیے مانگ بھائی، ہمیں نہ دے، جا بھائی۔ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے کہا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ تمہیں آزماتے رہیں۔ اللہ ہمیں آزمانے کے لیے غریب کو غریب بناتا ہے، امیر کو امیر بناتا ہے۔ اللہ چاہے سب کو امیر بنا دے، اللہ چاہے سب کو غریب بنا دے۔ اب امیر یہ نہ سوچے اس غریب کی اللہ اگر اتنی سنتا یہ غریب امیر کیوں نہ بن گیا۔ نہیں، اللہ نے اس کو غریب رکھ کے یہ تمہارے لیے رزق کے راستے کھولے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا لوگوں سن لو، تمہارے غریبوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے، غریبوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے، تاکہ امیروں کو جب رزق ملے گا اس میں غریب کا رزق اترا ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں نکلے گا، صدقات کی شکل میں نکلے گا، خیرات کی شکل میں نکلے گا، تو غریبوں کا بھی پیٹ بھرے گا، امیروں کا بھی پیٹ بھرے گا۔ تو غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، تو نخر اور ناز کس بات کا؟ لہذا کسی غریب کو حقیر نہ سمجھنا، یہ کہہ کے اجی تیری دعا اتنی قبول ہوتی ہے تو تیرے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ اللہ کا نظام، اللہ کے نظام پر اعتراض نہ کرو۔ تو بھٹکا ہوا، اس بھٹکے ہوئے کو حضرت خضر کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دو، اور یہ تو ظاہری بھٹکا ہوا۔ اور اللہ کا بڑا یہ احسان ہے، اور اللہ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا کہ راستہ اگر بھٹک جائے اور اس کو اللہ کو ایسی سبیل بنا کے راستہ دلا دے تو اللہ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے۔ تو آپ جانتے سورہ والضحیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے اپنے انعام ذکر کیے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر تجھے ٹھکانہ دیا؟ الم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ تو اسی طرح فرمایا ووجدک ضالا فہدی، تیرے رب نے تجھے گم پایا، راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو تجھے راہ دے دی۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین لکھتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ بچپن میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھٹک گئے، مکے سے باہر کی طرف نکلے۔ اب ظاہر دشوار گزار راستے ہیں، پہاڑی ماحول ہے، پہاڑ کے راستے ایک جیسے راستہ بھٹک کے بے چین پھر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ نہیں مل رہی، جنگل میں آپ بھٹک گئے رستے سے۔ اور ظاہر ہے کہ بھٹکے ہوا کتنا بے چین ہوتا ہے، کیا اس کی حالت ہوتی ہے۔ اتفاق سے ابو جہل ادھر نکل آیا، ابو جہل اپنی اونٹنی پر ادھر نکلا، دیکھا کہ محمد یہاں ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد۔ ظاہر اس وقت تک تو نبوت کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کسی، تو یہ محمد یہاں بیٹھے، بھئی کیا ہوا بھتیجے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا چاچا جان میں راستہ بھول گیا ہوں، میں نے گھر پہنچنا ہے، راستہ بھٹک گیا۔ کہا کیا؟ چلاؤ میری اونٹنی پہ بیٹھو۔ انہوں نے اونٹنی پہ بٹھایا، اونٹنی چلتی نہیں، وہ ایڑ مارتا اونٹنی چلتی نہیں ہے، چھانٹے مارتا اونٹنی چلتی نہیں ہے۔ بڑا پریشان ابو جہل کی اچھی بلی اونٹنی تھی، جب سے محمد کو بٹھایا چل نہیں رہی، لیکن اصل میں غلطی یہ کی محمد کو پیچھے بٹھایا، وہ محمد پیچھے چلنے کے لیے آیا، محمد تو آگے چلنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بے چین ہے کہ یہ چلتی کیوں نہیں، تو خود یہ احساس ہوا کہ کہا کہ محمد بھتیجے تم آگے آ جاؤ، آگے بیٹھو۔ پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا، محمد مصطفیٰ جب آگے بیٹھے اونٹنی چلنے لگی۔
اللہ نے اسی وقت اشارہ کر دیا تھا، ابو جہل تم کبھی یہ ناز نہ کرنا میں نے محمد کو راستہ دیا، نہیں تو یہ سمجھ لینا محمد کی وجہ سے تجھے راستہ ملا۔ محمد تیرا اتنا بھی محتاج نہیں ہونا چاہتا کہ تو نے اس کو گھر کا راستہ دیا، نہیں محمد کے بغیر تو تیری اونٹنی چل ہی نہیں سکتی تھی، تو گھر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ محمد کو تو نے جب آگے بٹھایا اس لیے کہ یہ تو دنیا کو آگے چل کر قیادت کرنے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، یہ سارے جہانوں کو راستہ بتانے کے لیے بچہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ آگے بیٹھے گا تو تیری اونٹنی چلے گی اور تو بھی اپنے گھر پہنچے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا ووجدک کا ضالا فہدی، کیا تیرے رب نے پایا، تیرے رب نے تجھے گمراہ، ضالن کا معنی بھٹکا ہوا، کیا ارشاد الضالین جیسے فرمایا جبرائیل نے، وہ راستہ بھٹکا ہوا پایا، اس سے مراد وہی راستہ جو آپ گم ہو گئے تھے۔ کیا بتایا آپ کو پھر فہدی، تجھے ہدایت دے دی، تجھے پہنچا دیا منزل۔ اگرچہ اس کی اور تفسیر بھی کرتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد کہ شریعت کی تفصیلات کا آپ کو علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو شریعت کی تفصیلات دے دیں، لیکن ایسے یہ بھی ایک معنی ہے کہ آپ اپنے گھر کا راستہ بھٹک گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو راستہ بتا دیا، تو گویا کہ گھر کے بھٹکے راستے کو راستہ بتانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب انسان بھٹک جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک ماں کا بچہ گم ہو جائے، ایک ماں کا بچہ گم ہو جائے اور وہ بے چینوں کو ڈھونڈ رہی ہے، ارے میرا بچہ کہاں، ارے میرا بچہ کہاں ہے، اور ماں کی ممتا کا کیا عالم ہوگا آپ جانتے ہیں، مرغ بسمل کی طرح تڑپتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو وہ کیا تڑپے جو ماں کی تڑپ ہوتی ہے، بچہ نہیں مل رہا۔ اور ہوتا ہے ہمارے اسلامی سینٹروں میں، مسجدوں میں، عورتیں بھی بیان سننے آئی، مرد بھی آئے، بچہ نکل گیا ادھر، اب عورت بے چین پھر رہی ہے، ارے میرا بچہ ہے، نیچے آتی اوپر جاتی ہے۔ اب آپ اس کا پوچھیں بی بی کیا ہوا، خیریت ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، پوچھیں۔ یہ زیادہ صوفی مسکین بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ عورت سے بات نہیں، ہم تو بڑے شریف آدمی، ہم عورت سے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھو یہ امریکہ ہے، امریکہ میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اپنی بہنوں پہ نظر رکھو، ہر مسلمان بہن تمہاری بہن ہے، ہر بوڑھی ماں تمہاری ماں ہے، تم اپنی مسلمان بہن بھائیوں کی پر نگرانی کی نظر رکھو، دیکھو اگر تمہاری بہن پر کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، تمہاری بہن کی طرف کوئی خونخوار نگاہیں کر رہے ہیں، آگے بڑھو، بھئی کیا بات ہے بہن، کیا بات ہے سسٹر، واٹس پرابلم، میں ہیلپ یو۔ آپ وہاں صوفی مسکین نہ بنے، یہ صوفی مسکینی کی بات شریعت کا حکم ہے۔ آپ کافر گنڈوں کے حوالے بہن کو کر رہے ہیں، ایک بہن بیچاری وہ کسی کافروں سے تو میں کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے شریف ہیں، ہم تو بڑے تہجد گزار ہیں، ہم تو بڑے ذاکر شاغل ہیں، نہیں عورت کے چکر میں پڑے، نہیں نکلو، نہیں تم لوگوں بڑا جرم کیا، اس کفرستان میں اپنی بہن ماں کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، نہیں آگے بڑھو، دیکھو کوئی پرابلم ہے، آگے بڑھو، کیا بی بی خیریت، یہ کیا بات ہے بھائی، یہ گنڈے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اجی یہ اس آدمی نے ہمیں یوں کہا ہے، آپ سے اگر ہو سکتا ہے تو آپ فوراً بیچ ان کو کہ بھائی آپ سائڈ پہ، تو اس کو یہ احساس ہو کہ نہیں ان کے ساتھ کوئی مرد ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر رہنے والی بہنیں ساری تمہاری بہنیں ہیں، بوڑھیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، چھوٹیاں ساری تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ نگاہ رکھ کے، اس لیے کہ آگے حالات کیا ہونے والے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنی نگاہوں کو بیدار رکھو، بالکل سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، اور یہ شرافت نہیں، یہ حماقت ہے کہ تم کسی بہن کو مشکل میں دیکھو، ایک بہن کھڑی ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، وہ بیچاری روڈ پہ کھڑی ہے، اسکارف لگا ہوا ہے، عبایا پہنا ہوا ہے، آپ سمجھے مسلمان بہن ہے، آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی گاڑی قریب لائیں، کہا کہ بی بی خیریت کیا ہوا، کہا گاڑی خراب ہوگی، میں اکیلی ہوں، پریشان ہوں، آپ 888 کو کال کر دیں، آپ ہیل والوں کو کال کر دیں، اس بہن کی مدد کریں، اس لیے وہ اکیلی بہن کھڑی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا واقعہ ہو جائے، اس لیے کہ حالات اب اس کے متقاضی نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، آپ لوگوں کو ہوشیار بیدار رہنا ہوگا، اپنی بہنوں کا تحفظ بننا ہوگا، اپنے بھائیوں کا تحفظ بننا ہوگا، ایک مسلمان پر پریشانی آپ وہاں جمع ہو کر اس کو تحفظ دیں، پروٹیکشن دیں، اس کی طرف سے بات کریں بھی کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بیچاری ماں پریشان پھر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے میرا بچہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کی نصیحت کر دی۔ رسول اللہ فرمایا کہ اگر اس وقت اس نے کسی سے پوچھا، وہ بے چین جب دیکھا، ایک آدمی آگے بڑھا، اس آدمی نے کہا بی بی کیا ہوا، کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، آدھا گھنٹہ ڈھونڈ رہی ہوں، بچہ میرا نہیں ملا۔ رسول اللہ فرمایا اگر اس وقت اس آدمی نے ایسا جملہ کہہ دیا جس سے اس کے دل کو قرار آ گیا، فرمایا دخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔
یعنی بچہ اس نے ڈھونڈ کے نہیں دیا، اس نے یہ کہا او ہو اچھا بیوی پریشان ہو، یہاں مسجد میں بچے ادھر ہو جاتے ہیں، مل جاتا ہے، آپ پریشان ہو، وہ نیچے بچے کھیل رہے ہوں گے بیسمنٹ میں ابھی دیکھتا ہوں، آپ بالکل بھیجا، آپ یہاں ٹھہرے۔ فرمایا اتنا کہہ دیا جس کے اس کے دل کو قرار ہے کہ ہاں شکر ہے میرا بچہ مل جائے گا، فرمایا اتنے پر اللہ جنت دے دیتے۔ تم کیا جانو خدا کو یار، تم نے خدا کو پہچانا کہاں ہے؟ تم سوچتے ہو تہجد پڑھیں گے تو جنت ملے گی، تم سوچتے ہو ذکر کریں گے جنت ملے گی، ارے جنت اس پر تو ملے گی۔ تم اتنا سا جملہ ہے کہ بہن کو بول دو۔ اور دیکھو یہاں پر رسول اللہ یہ نہیں کہا کہ نامحرم عورت سے بات کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، وہ نامحرم عورت نہیں، وہ ایک بچے کی ماں ہے جس کے قدموں نیچے جنت ہے، وہ اپنی جنت کو سنبھالے پھر رہی ہے، اور جس کی جنت ہے اس کو ڈھونڈ رہی۔ آپ اس کو دو جملے کہتے بی بی آپ پریشان نہ ہو، مل جائے گا، وہ نیچے ہوگا بچہ بیسمنٹ میں۔ فرمایا اس کے دل کو جیسے سکون ملا، فرمایا داخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ نہ اس کی نماز دیکھی، نہ روزہ دیکھا، نہ زکات دیکھی، نہ حج دیکھا، اس کے لیے جنت کا پروانہ نبی نے جاری کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جینا سیکھو، جینا، ہمیں آج تک جینا نہیں آیا۔ تو ارشاد الضالین، فرمایا کہ بھٹکے کو راستہ بتانا یہ مجھے محبوب۔ اور دوسرا فرمایا معانست غرباء القانتین، غریب عبادت گزاروں سے محبت کرنا، عبادت کرنے والے غریب لوگوں سے محبت کرنا، فرمایا یہ مجھے محبوب۔ لیکن غریب کون سے؟ جو عبادت گزار، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ غریب اللہ سے ناراض بھی تو ہو سکتا ہے۔ اجی اللہ میں ہمیں کیا کمی تھی؟ اللہ نے ہمیں غریب کیوں بنایا؟ اس کو امیر بنا دیا، اس کا منہ نہ ماتھا ہے، پنجابی میں کہا منہ نہ متھا جین پاڑو لتھا ہے، اس کو جو اللہ نے مالدار بنا دیا، ہمیں غریب بنا دیا، ہم میں کیا کمی تھی بھائی؟ اللہ سے گلہ نہیں کرتا یہ غریب، اس غربت کے باوجود خدا کو یاد کرتا، خدا کو یاد کرتا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ مجھے ایسے سے محبت ہے وہ اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، کالے رنگ والے، چہرہ ان کا غیر متوازن، پتری پتری پنڈلیاں، یعنی بدصورتی کے جتنے اسباب ہو سکتے سارے ان میں جمع ہیں۔ وہ آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے دن رات میں کتنی نمازیں فرض کی؟ فرمایا 5 نمازیں فرض کی ہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ مزید نوافل تم پڑھو، فرض تو 5 ہی۔ کہا روزے کتنے؟ کہا رمضان کے روزے سال میں 1 دفعہ ہے، الا ان تطوع، الا یہ نفلی روزے رکھو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آج آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں 5 ہی نمازیں پڑھوں گا، میں نفلیں نہیں پڑھوں گا اللہ کے لیے، میں فرض روزے رکھوں گا، میں نفلی روزے نہیں رکھوں گا۔ اس نے فرمایا کیوں، تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھیے نا، اللہ نے مجھے کیسا بنایا، دنیا کو کتنے خوبصورت بنایا، مجھے دیکھو اللہ نے کتنا بدصورت بنایا، نہ ناک اچھی بنائی، نہ آنکھ اچھی بنائی، نہ رنگ اچھا بنایا، نہ پنڈلیاں اچھی بنائی، کتنا بدصورت بنایا۔ گویا کہ اللہ نے بھی تو اپنے بنانے کا فرض ہی پورا کیا ہے، لہذا میں بھی فرض ہی پورا کروں گا۔ یہ بات کی، میں بھی فرض ہی پورا کروں گا، اللہ نے بنانے میں فرض ہی پورا کیا ہے، ایک آدمی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، آپ خاموش ہو۔ جبرائیل آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے اس بیچارے کی بات سن لی، اس غریب عبادت گزار کی بات سن لی ہے، اس کو یہ بشارت دے دو، پریشان نہ ہو، کل روزے قیامت میں جب اٹھے گا اس کو جبرائیل امین جیسا حسن عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو جبریل جیسا حسن دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جبریل فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ حسین فرشتہ، فرشتوں میں بھی سب سے حسین فرشتہ جبرائیل ہے۔ فرمایا کہ تو جب کل روز قیامت میں اٹھے گا تو تجھے جبرائیل جیسا حسن دیا جائے گا۔ جب یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا، وجد آگے چھومنے لگا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اب میں نفل روزے بھی رکھوں گا، نفل نمازیں بھی پڑھوں گا، نفل ذکر و اذکار بھی کروں گا، اس لیے اللہ نے میری عبادت کی قدر کر لی۔ دوستو بزرگوں، اللہ ایک ہی بات سنتا ہے، اس سے ایک بات کہی، اللہ نے سن لی، نبی کو کہہ دیا کس کو بتاؤ۔ اور آج تو نبی نہیں ہے، لیکن آپ یہ ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا، اللہ سے جب باتیں کرو تو اللہ سنتا ہے، اور اللہ جواب بھی دیتا ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن اس جواب کا اثر ہمارے دل پر اترتا ہے۔ تو حقیقت یہ تو فرمایا کہ غریب جو بیچارے ان سے محبت کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اظہر نامی ایک ثابت، اظہر الف زے اور ہے ہاتھی والی اور رے، اظہر صحابی، دیہاتی تھے، غریب مفلس، بدصورت، غیر متوازن رکوش،
کالے رنگ والے، لیکن دیہات سے جب بھی آتے تھے رسول اللہ کے لیے کوئی ہدیہ لاتے تھے، کبھی سبزی لے آئے، کبھی لوکی لے آئے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتے تھے دیہات کا۔ جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے، چوکو دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں تو بزرگوں کے لیے کوئی گنے لے آتے ہیں، کینو لے آتے ہیں، گڑ لے آتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی لے آتے تھے دیہات کے تحفے۔ تو رسول اللہ شہر کے تحفے ان کو دیتے تھے، شہر میں جو آپ ان کو تحفے میں دیتے۔ ایک مرتبہ اپنا دیہات سے سامان لا کے بازار میں بیٹھے بیچ رہے تھے، باقی وہ بیچتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے تو دیکھا اظہر جو وہ لوگوں کو سودا بیچ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چپ کر کے آئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ جو خود کچھ بیچ رہا تھا اس کو رسول اللہ بیچنے لگ گئے، کون ہے جس غلام کو خریدے گا؟ اب انہوں نے پہلے تو سوچا کہ کون ہے، جب دیکھا ہاتھوں کا لمس، ہاتھوں کی خوشبو، ہاتھوں کی ٹھنڈک، پہچان کے کہ رسول اللہ۔ خود صاحب بھی فرماتے ہیں میں جان بوجھ کے آپ کے پیچھے لگ رہا ہوں، بدن میں لگ رہا ہوں۔ کہا کہ کون ہے بھائی؟ چھوڑو بھائی، کون ہے؟ میں رسول اللہ کے بدن سے بدن مس کر رہا ہوں اور انجان بن رہا ہوں کہ کون ہے بھائی، کون؟ اور رسول اللہ وہی بات فرمایا، کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو پھر یہ خود ہی بولے، کہا کہ اے بیچنے والے، یعنی نبی پاک سے کہ آپ مجھے اگر بیچیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ میں تو غریب ہوں، مفلس ہوں، کالے رنگ والا ہوں، کوئی خوبی صلاحیت نہیں، تو بڑا سستا بکوں گا، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ کہا کہ یا اللہ کے حبیب آپ مجھے بیچیں گے تو آپ خسارہ و نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ میں سستا بکوں گا۔ اب جب یہ بات کہی تو رسول اللہ کیا فرمایا؟ اظہر لوگوں کی نظر میں تو سستا ہو تو ہو، لیکن میرے اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں تجھ سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے بس اس سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں، حقیقت غریب عبادت گزاروں سے، اس لیے کہ اگر کسی مالدار عبادت گزار سے محبت کریں گے تو لوگ سوچے شاید مال کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، نہیں، فرمایا غریب سے محبت، اور غریب کی غربت کی وجہ سے کسی کون محبت کرتا ہے؟ محض اللہ کی عبادت کی وجہ سے اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض غریب مفلس عبادت کرنے والے اللہ کا تعلق ان کو ایسا حاصل ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں کہ خدا کی قسم اللہ شام کو بارش نازل کر دیں گے، اور اللہ کے نوشتہ تقدیر میں بارش نہیں ہے، اللہ ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے شام کو بارش نازل کر دیتے ہیں، بارش اتار دیتے ہیں، اللہ ان کی قسم کو سچا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ موانس و غرباء القانتین، غریب جو عبادت کرنے والے ان سے محبت کرنا، یہ میرا شعار۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمائی وَمُعَاوَنَةُ اہل العیال المعسرین، فرمایا کہ عیال دار جو تنگ دست ہے، بال بچے دار ہیں لیکن تنگ دست ہیں، ان سے ان کی مدد کرنا، ان کی مالی معاونت کرنا، فرمایا یہ مجھے محبوب۔ اس پر انشاءاللہ آگے بات کروں گا، اور پھر آگے وہ تین چیزیں اللہ بتائیں گے کہ مجھے کون سی تین چیزیں بندوں میں پسند ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کو جب حدیث پہنچی انہوں نے بتائی وہ تین چیزیں محبوب، امام مالک نے بتائی، امام شافعی نے بتائی، ابن حنبل نے بتائی، یہ سلسلہ امت میں چلا آیا، اور پھر میں اپنی بھی بتاؤں گا کہ مجھے کون سی تین چیزیں پسند۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔